بیٹھا تو اس کا بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت جس کو مل گئی قیامت میں بھی وہ میرا ہم نشین ہوگا۔ تو اسی لیے عزیزو اپنے علماء کی مدارس کی قدر کریں، اپنے علماء کا احترام کریں، ان سے محبت کریں۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دین سے دور کیا جا رہا ہے، اور دین سے دور کتابوں سے نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہمیں دین سے دور اپنے علماء سے کیا جا رہا ہے، اپنے علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ایسی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، علماء کا مذاق بنایا جا رہا ہے، مولوی ملا کہہ کر ان کی تنقید کی جا رہی ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہمارا نوجوان بڑا خوش ہے اور وہ اسٹیٹس پر پروفائلوں میں وہ لگائے گھوم رہا ہے۔ آپ جانتے نہیں، اگر عالم دین کی آپ توہین کر رہے ہیں علم کی وجہ سے، تو یہ عالم دین کی توہین کرنا کفر ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ آپ جب علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، علماء کے قریب ہوں گے، تب آپ کو دین متین کی رونقیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ کہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہونا تو عالم دین بن جاؤ، اور اگر عالم دین بننے کی توفیق نہ ہو تو طالب علم بن جاؤ، اور طالب علم بھی نہ بن سکو تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ، پانچواں مت بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے کیا ہی پیاری بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دولت ہر کوئی کمانا چاہتا ہے، دولت کے پیچھے بھاگا پڑا ہوس میں لگا ہوا ہے، مگر دولت کمانے کی بجائے اسے علم کمانا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا جو آپ کے ہم نشید تھے کہ حضور دولت اور علم میں کیا ڈیفرنس ہے، کیا انتر ہے؟ حالانکہ سب جانتے ہیں بہت بڑا، مگر مولا کائنات کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن حضور حضرت مولا کائنات کی زبان اقدس سے سننا چاہتے ہیں۔ تو مولا کائنات مسکرائے اور مسکرا کر کہا دیکھو جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ دولت کی حفاظت کرتا ہے، جتنی دولت ہوگی اس کی حفاظت بڑھ جائے گی۔ کوئی 5,000 کا مالک ہے تو اس کی حفاظت ویسے ہی کرتا ہے، کوئی 50 لاکھ کا مالک ہے اس کی حفاظت اور بڑھا دیتا ہے، کوئی 5 کروڑ کا مالک ہے اس کی حفاظت اور بڑھ جاتی ہے۔ مگر جب کوئی بندہ علم دین حاصل کر لیتا ہے تو اب یہ علم اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ دولت کی حفاظت انسان کرتا ہے اور علم بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں یہ دولت قارون کی میراث ہے، حامان کی میراث ہے، شداد کی میراث ہے، اور علم دین جو ہے یہ انبیاء کی میراث ہے، رسول خدا کی میراث ہے، حضرت سلیمان کی میراث ہے، حضرت داؤد کی میراث ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے۔ پھر آگے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے اس نظام کائنات کو 4 چیزوں پر ٹھہرا رکھا ہے۔ نظام کائنات 4 چیزوں کی وجہ سے قائم ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اس نظام کائنات کے 4 پلر اللہ نے بنائے۔ کون کون ہیں؟ لوگوں نے پوچھا حضور ارشاد فرمائیں نظام کائنات 4 چیزوں کی وجہ سے قائم ہے تو یہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا پہلا نظام کائنات کا جو پہلا کھمبا ہے وہ ہے عالم دین۔ نظام کائنات 4 چیزوں کی وجہ سے قائم ہیں، اور یہ پہلا کون سا ہے؟ عالم دین۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ پہلے پارے میں تفسیر نعیمی کے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ پہلا کھمبا عالم دین ہے۔ کون عالم دین ہے؟ جو حضور کی گستاخیاں کرے وہ، جو حضور کی شان میں بے ادبیاں کرے وہ، جو حضور کو اپنی طرح کہے وہ، جو حضور کے علم غیب کا انکار کرے وہ، جو حضور کی شان رسالت کو گھٹانے کی کوشش کرے وہ۔ نہیں 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 میاں نہیں، وہ عالم دین ہے ہی نہیں، وہ تو عالم فتین ہے جو حضور کی شان کو گھٹائے، جو مصطفیٰ پر اپنی جان کو قربان کرے، حضور کی عظمت کے لیے کھڑا رہے، ڈٹا رہے، شریعت اس کو عالم دین کہتی ہے۔ علی فرماتے ہیں جو عالم دین با عمل ہو ایسے عالم کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ نظام کائنات اس کے اوپر قائم ہے۔
پھر فرمایا گیا دوسرا ستون کون سا ہے، دوسرا کھمبا کون سا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں جاہلوں کی وجہ سے نظام کائنات قائم ہے، جاہلوں کی وجہ سے۔ کہ حضور سمجھ میں آتا ہے، عالموں کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے، علماء کی بڑی شان ہے، حضور نے بڑی حدیثوں میں آپ کے علماء کی شان وارد ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ حضور نے فرمایا جیسے میں تم پر فضیلت، تمہارے ادنا پر فضیلت رکھتا ہوں، ویسے علماء تم پر فضیلت رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے علماء عابدوں پر اس طرح چمک رہے ہیں جس طرح 14ویں رات کا چاند تمام ستاروں پر۔ بڑی شان علماء کی ہے، مگر جاہلوں کی وجہ سے نظام کائنات۔ اب غور کریں، ہر جاہل کی وجہ سے نہیں، ہر جاہل کی وجہ سے نہیں، وہ جاہل نہیں جو علماء میں نقص نکالتے رہتے ہیں، وہ جاہل نہیں جو بڑوں کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہوں، ان جاہلوں کی وجہ سے نہیں جو اپنے علماء کی توہین کریں، اپنے بزرگوں کا مذاق اڑائیں، اپنے بزرگوں سے احترام سے بات نہ کریں، وہ جاہل نہیں۔ تو کون سا جاہل جس کی وجہ سے نظام کائنات سلامت ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اس جاہل کی وجہ سے نظام کائنات سلامت ہے جو جاہل اپنے علماء سے محبت رکھتا ہو، جو جاہل اپنے علماء سے محبت رکھتا ہو۔ کہا تیسرا ستون، کہا غنی کی وجہ سے، مالدار لوگوں کی وجہ سے نظام کائنات سلامت ہے۔ تیسرا کھمبا اس کا وہ کون ہے؟ غنی ہیں، مالدار لوگ ہیں۔ اب کون سے مالدار؟ ایک تو وہ مالدار ہے جو اپنے پیسے کو فضول خرچی مڑاتا ہے، دنیا کے لیے لٹاتا ہے۔ دیکھیے آپ فضول خرچی میں پیسے لٹا رہا ہے۔ مرتبہ اور جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظام کائنات 4 طرح کے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ کون کون سے؟ ایک بتایا عالم دین، اور دوسرا بتایا جاہل کی وجہ سے، اور تیسرا غنی کی وجہ سے۔ مگر کون سا غنی؟ ایک غنی وہ ہے جو اپنے پیسوں کو ہم دیکھتے ہیں پارٹیوں پر خوب لٹاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ضرورتوں پر خوب خرچ کرتا ہے۔ ہم ایک غنی وہ بھی دیکھتے ہیں جو بڑا امیر ہے، کس کے لیے؟ عیش پرستوں کے لیے۔ مگر جیسے ہی مدرسوں کی باری آتی ہے، جیسے ہی مسجدوں کی باری آتی ہے، ابھی مولانا اشفاق صاحب، مولانا امن صاحب، یہ مفتی آل رسول صاحب جب ان سے کہیں کہ بھائی مدرسے میں کچھ مدد کیجئے، کچھ دیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت کام ہی نہیں چل رہا، حضرت بڑا برا ماحول ہے اور ایک دم معاملہ ٹھپ پڑا ہوا ہے، کاروبار بالکل پٹا پڑا ہے۔ ایک وہ بھی امیر ہے کہ جب باہر بانٹنے کی باری آئے گی، ابھی دیغے بٹوانے کی باری آئے، جہاں پہ نام ہوگا کہ فلاں ایکسپورٹر صاحب نے میاں بریانی کی دیغے پہ دیغے لٹا دی، وہاں ایکسپورٹر صاحب کا کھانا دیکھیے 2-2 4-4 ہزار کا کھانا بھی خرچ کر دیں مگر ان کے صحت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جہاں کہیں دینے کی باری آ جائے دینی معاملات میں تو بس چہرے کا جغرافیہ بدلنے لگتا ہے۔ نہیں، ایسا امیر نہیں، بلکہ وہ امیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو راہ خدا میں دیتا ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا اور زمین کا بچھونا بچھایا، فرش بچھایا، تو زمین کانپنے لگی۔ تو اللہ نے زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے، اس کے کپکپانے کو، لرزنے کو روکنے کے لیے اس پر پہاڑ کی میخ ٹھوک دی۔ زمین جب خوف سے کانپنے لگی، جب اللہ نے زمین کو پیدا کرا کہ اس زمین پر میرے بندے اناج اگائیں، اس پر میرے بندے کام کریں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، اس کو عبادت گاہ بنائیں، اس پر سجدہ ریز ہوں، اس زمین سے فائدہ حاصل کریں۔ جب رب نے اس زمین کو پیدا فرمایا تو یہ زمین خوف خدا سے کانپنے لگی۔ جب کانپنے لگی، فرشتوں نے کہا مولا یہ زمین تو کانپ رہی ہے، تھرا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے سینوں پر پہاڑوں کی کیل لگا دی، زمین ٹھہر گئی، ساکت ہو گئی۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا یہ زمین
زمین تیری کانپ رہی تھی، تو نے پہاڑ کی میخ لگا دی، کیل لگا دی، زمین ٹھہر گئی۔ یہ زمین تو بڑی طاقتور ہے، یہ زمین طاقتور ہے، اور اس سے بھی زیادہ طاقتور تو نے پہاڑ کو بنایا ہے۔ کیا مولا پہاڑ سے بھی طاقتور کوئی شے تو نے بنائی ہے؟ رب نے فرمایا ہاں، میں نے پہاڑ سے زیادہ طاقتور لوہے کو بنایا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، یہ مشاہدہ ہے ہمارا، کہ پہاڑ کے پتھر بڑے بڑے چٹان جب اس پر لوہے کی ضربیں لگتی ہے، ضرب کاری لگتی ہے، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ریشہ ریشہ ہو جاتا ہے۔ چھینی ہتھوڑی سے بڑے بڑے پتھر توڑ دیے جاتے ہیں، پہاڑ ٹکڑ کر بکھر کر پاش پاش ہو جاتا ہے لوہے کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا میں نے پہاڑ سے زیادہ طاقتور لوہے کو بنایا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا مولا کیا لوہے سے زیادہ طاقتور پاورفل بھی کسی کو بنایا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں، میں نے لوہے سے بھی زیادہ طاقتور پاورفل آگ کو پیدا فرمایا ہے، آگ کو پیدا کیا ہے۔ جب یہ لوہا آگ میں جاتا ہے تو موم کی طرح پگھل جاتا ہے، گھنٹوں کی بات نہیں، منٹوں میں پانی کی طرح بہنے لگتا ہے۔ میں نے پہاڑ سے زیادہ طاقتور لوہے کو بنایا ہے، لوہے سے زیادہ طاقتور آگ کو بنایا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا آگ سے بھی زیادہ طاقتور کسی چیز کو بنایا ہے؟ ہاں بھائی تھوڑی دیر اور چلتے رہتا جنریٹر سے یار۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو نے زمین کو سب سے طاقتور بنایا۔ رب فرماتا زمین سے طاقتور میں نے لوہے پتھر کو بنایا ہے۔ عرض کرتے ہیں مولا پتھر سے بھی زیادہ طاقتور کوئی شے ہے؟ کہا ہاں پتھر سے زیادہ طاقتور لوہے کو بنایا ہے۔ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور؟ کہا لوہے سے زیادہ طاقتور آگ کو پیدا فرمایا۔ کہا آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا آگ سے زیادہ طاقتور میں نے پانی کو پیدا فرمایا۔ کہا مولا پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا پانی سے بھی زیادہ طاقتور میں نے ہوا کو بنایا۔ پھر فرشتے عرض کرتے مولا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو رب فرماتا ہاں ابن آدم کا وہ صدقہ کرنا، انسانوں کا ایسا صدقہ کرنا کہ جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس کا ایسا صدقہ کرنا ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں غنی کی وجہ سے نظام کائنات سلامت ہے، غنی کی وجہ سے۔ وہ کون غنی ہے؟ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر چوتھا پلر فرمایا کہ فقیر غریب کی وجہ سے نظام کائنات چل رہا۔ کہا غریب کی وجہ سے، امیر کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جن کے پاس پیسے ہیں وہ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں۔ غریب بیچارہ کیا دے رہا ہے؟ غریب کیا دے رہا ہے؟ کہا غریب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، غریب وہ ہے جس کو مل جائے تو شکر کرتا ہے اور نہ ملے تو صبر کرتا ہے، جس کو اللہ دے دے تو شکر کرتا ہے اور نہ ملے تو صبر کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان علماء کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، علم دین کی بڑی شان ہے۔ اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا علماء کی شان میں۔ قرآن کریم میں متعدد آیات کریمہ سے ہمیں علماء کی شان پتہ چلتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے محبت کریں، ان سے عقیدت رکھیں، ان سے دین کی باتیں سیکھیں، ان سے دین سیکھیں، اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کریں، اپنے شب و روز میں سدھار پیدا کریں۔ جو علماء سے محبت کرتے ہیں ان کا مقام بڑا جی اچھا ملتا ہے۔ حضرت بس آخری بات کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ آپ سلطان محمود غزنوی کو کون نہیں جانتا؟ ہر کوئی جانتا ہے سلطان محمود غزنوی بڑے عالی شان بادشاہ گزرے ہیں، نیک اللہ کے بندے گزرے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی ایک دن دل میں خیال آتا ہے، تین باتیں دل کے اندر شک کرتی ہیں، کیا میں سبکدین کا بیٹا ہوں؟ کیا میرا باپ حقیقت میں سبکدین ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ اور دوسری بات کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ علماء جو
انبیاء کے وارث ہیں تو یہ کس طرح سے ہیں؟ اور تیسری بات یہ دل میں آئی، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں، میں بخشا جاؤں گا یا نہیں، میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ یہ تین باتیں دل میں کروٹیں لے رہی ہیں، یہ تین باتیں دل میں جنم لے رہی ہیں اور اضطراب میں پریشان کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں میرا باپ سچ میں سبکتین ہے یا نہیں، یا پتہ نہیں میں بخشا جاؤں گا یا نہیں۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وارث کس طرح کے وارث ہیں؟ یہ باتیں کافی دنوں سے ذہن میں چل رہی ہیں۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی کا قافلہ گزر رہا ہے، رات کی تاریکی ہے، قندیلیں روشن ہیں، مشالے روشن ہیں، آگے چل رہے ہیں، شمعدان لیے ہوئے آگے چل رہے ہیں، پیچھے بادشاہ سلطان کی سواری چل رہی ہے۔ بادشاہ کی نظر پڑی کہ ساتھ میں قافلے کے برابر میں ایک نوجوان کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور شمعدان کی روشنی سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ جو روشنی بادشاہ کے لیے کی گئی تھی، اس روشنی میں وہ نوجوان کتاب کے مطالعے میں مصروف ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی طالب علم ہے یا کوئی عالم دین ہے جو علم سے ذوق رکھتا ہے، علم کا شوق رکھتا ہے، عالم ہے، محبت کرتا ہے علم سے۔ اس نے قافلے کو رکنے کا اشارہ کیا اور اشارہ کیا، حکم دیا، قافلے والوں ٹھہر جاؤ، جب تک یہ مطالعہ کرتے رہیں، جب تک یہ پڑھتے رہیں، جب تک ان کی طبیعت بھر نہ جائے، قافلے کو آگے نہ بڑھایا جائے کہ اس روشنی میں یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے پیچھے پیچھے یہ چلنے کی دقت کو بھی گوارا کریں، چلنے کی تکلیف بھی برداشت کریں، اسی لیے قافلہ ٹھہر جائے۔ یہ اطمینان سے مطالعہ فرماتے رہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کے حکم پر قافلہ ٹھہر گیا، قافلہ رک گیا۔ وہ عالم دین کچھ دیر بیٹھے مطالعہ کرتے رہے۔ جب ان کا ذوق پورا ہوا، جب ان کا مطالعہ پورا ہوا، کتاب بند کری، سینے سے لگائی، اپنی منزل کی جانب چل دیے۔ اب بادشاہ حکم دیتا ہے کہ چلو بھائی اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہو۔ یہ واقعہ گزر گیا۔ اگلی شب آئی، بادشاہ خوابگاہ میں پہنچا، آنکھیں بند ہوئی، قسمت بیدار ہو گئی، آنکھیں بند ہوئی، مقدر جاگ گیا۔ سامنے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سراپا تھا، جہاں جلوے جہاں آرا تھا محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے سبکتیین کے بیٹے، تو نے ہمارے وارث کی خدمت کی ہے، اس کا خیال کیا ہے، جہاں ہم تجھے جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اس کے سینے میں تین سوال تھے، اس کے ذہن میں تین سوال تھے کہ میرا باپ حقیقتاً سبکتین ہے یا نہیں، میں بخشا جاؤں گا یا نہیں، یا علماء علماء یہ وارث انبیاء کیسے ہیں۔ ایک بات میں، ایک جملے میں اللہ کے رسول نے تینوں فرمان دے دیے، تینوں بشارتیں دے دی۔ اے سبکتین کے بیٹے، تو نے ہمارے وارث علماء کی خدمت کی ہے، جہاں اللہ تجھے جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ اور نام ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت تو یہ علماء سے محبت کرنے کا ثمرہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو علماء سے، اپنے دین سے، اپنے آقا سے، اولیاء کاملین سے، بزرگان دین سے سچی اچھی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کسی